अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नया वाक़या लेकर आए हैं मौलाना तहसीन जिलानी साहब का, जिसमें कि मौलाना तहसीन जिलानी ने इस वाक़या में बताया है कि एक तवायफ का वाक़या। इस वाक़या को पूरा सुने, बहुत ही अच्छा ये वाक़या सुनने से आप लोगों को भी कुछ समझ आएगा। तो इस वाक़या को पूरा ज़रूर सुने। एक तवायफ औरत का वाक़या पूरा ज़रूर सुने। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में मुलाकात करता हूँ, बस वीडियो को पूरी देखें, बहुत ही प्यारा सा ये वाक़या है। ये जो अल्लाह का नेक बंदा था, इसने अपना जो डेरा था वो कब्रिस्तान के करीब में डाल लिया। अब ये वहीं पर रहने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाजें अदा करता, रोजे रखता, नेक अमल करता। किसी की जब मैयत होती थी तो उसके लिए दुआ भी करता था, कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी भी दे के आता था। कब्रिस्तान के करीब इसलिए था कि हर वक्त इसे याद रहे कि इसे मरना है, क्योंकि इंसान ये भूल जाता है ना दुनिया में आके कि उसे मरना है, उसे इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया, यहाँ के लोग जो हैं, इनको यहाँ से जाना है, इनको यहाँ नहीं रहना। तो इस वजह से उसने अपना डेरा जो था कब्रिस्तान के करीब डाला, ताकि उसे याद आता रहे कि उसे मरना है, मरना है, मरना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। हाँ, बाकी ये कैद खाना है, यहाँ कोई असली घर किसी का नहीं होता, ये कैद खाना है। और यहाँ से जब इंसान मर जाता है फिर अपने असली घर में पहुंच जाता है। वो किसी शायर ने कहा था, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। तो इस तरीके से ये वहां पर रहता रहा। तो एक दिन क्या देखा कि एक जनाजा आया, एक जनाजा कब्रिस्तान में आया, जो कि एक औरत का जनाजा था। उसके साथ बहुत से लोग थे, उसको दफना करके चले गए। अब ये वहां पर रोज जब सोता था तो इसे ख्वाब आता था कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे, जब से ये जनाजा आया कब्रिस्तान में, तब से इसे ख्वाब आना शुरू हो गया कि कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये जो औरत आई है इसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं, इस पर अजाब होता है और हम सारे लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन ख्वाब देखा, दूसरे दिन लेटा, फिर वही ख्वाब आया। ये अल्लाह का नेक बंदा कहता है, मैंने ख्वाब में ही उन मुर्दों से बात की, मैंने पूछा कि आखिर तुम लोग क्यों परेशान हो। तो वो कहने लगे कि हम लोग इसलिए परेशान हैं, इस पर हर दिन अजाब होता है, हर दिन इसे अजाब में मुब्तला किया जाता है, तो इसकी चीखें सुन के हम लोग परेशान हैं, इस पर अजाब जो है उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को तकलीफ होती है, इस पर बहुत सख्त तरीके से अजाब होता है। तो अच्छा, ये समझा कि ख्वाब है, ख्वाब झूठा भी हो सकता है, लेकिन मुसलसल इसने 15 से 20 दिन वो ख्वाब देखा, तो इसे यकीन हो गया कि आखिर ये ख्वाब मुझे आता है तो मैं इसकी तहकीक कर लूं। तहकीक करने के लिए कब्रिस्तान के अंदर घुस गया, कब्रिस्तान में गया और उसी कब्र पर गया जो अभी नई नई कब्र थी और जिसमें वो औरत दफन की गई थी। तो कहीं कहीं आपने कब्रिस्तान में देखा होगा कि कब्र बनी होती है और उसी के पास में पत्थर का या किसी भी चीज का वो लगा हुआ होता है बोर्ड, उस पर नाम, पता, सारी चीजें लिखा होता है। तो इस कब्र पर जब ये गया तो इसने कान लगाकर सुना कि वाकई क्या आवाज आती है। तो कान लगाकर सुना तो वाकई आवाज आ रही थी कि मुझे बचाओ, मेरी कब्र में सांप, बिच्छुओं, अजदहों को छोड़ा गया है, मेरी कब्र में आग ही आग है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस तरीके की आवाजें आ रही थी। इस अल्लाह वाले ने उस कब्र पर हाथ रखा तो इसका हाथ बिल्कुल जल गया, इतनी तेज उस कब्र की मिट्टी गर्म थी। अब जब इसने उस बोर्ड को पढ़ा, उस पता को देखा, उस नाम को देखा, तो उसी एड्रेस पर यह चला गया। जाने के बाद वो उस दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? इसने कहा दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला तो इस औरत का जो शौहर था वो बाहर निकल कर आया। इसने नाम बताया, कहा ये फुला फुला नाम की जो औरत है, क्या आपकी बीवी थी? कहा मेरी बीवी थी, लेकिन वो तो मर चुकी है, और मेरी बीवी, मरी हुई बीवी से आपका क्या काम? कहा मेरा काम कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। उसने कहा जी बिल्कुल चलिए। वो जल्दी से कब्रिस्तान में इस अल्लाह वाले के साथ आया। आने के बाद अल्लाह वाले ने कहा इसमें कान लगाकर सुनो,
تو وہ کان لگا کر سننے لگا. واقعی اس سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اس نے قبر کو ہاتھ لگایا, قبر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا, اس کا بھی ہاتھ جل گیا. مٹی اتنی تیز گرم تھی, اس میں آگ اندر دہک رہی تھی, اتنی تیز وہ مٹی گرم تھی, اس پر سخت طریقے سے عذاب ہو رہا تھا. اب یہ شخص کہتا ہے, یہ اللہ والا کہتا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس کا کون سا جرم تھا, آخر اس کا کون سا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے, جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے, آخر وہ کون سا اس کا جرم تھا, ذرا بتاؤ تو صحیح. تو وہ کہنے لگا کہ اس کا جرم کیا بتاؤں میں آپ کو. جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تو یہ ایک طوائف تھی, تو میں نے اس کو لاکھ بار کوشش کی منانے کی, سمجھانے کی کہ تیرا یہ کام جو ہے نا, ناچنے کا, ڈانس کرنے کا, اس کو بند کر دے. یہ تیرا ڈانس کرنے کا جو کام ہے اس کو بند کر دے, سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ملتا. اس میں توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں, تائب ہو جا, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن کیا ہے نا, میں اس سے محبت کرتا تھا, اس عورت سے محبت کی وجہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کر لی. لیکن اس کا کام تھا ڈانس کا, یہ ڈانس کرتی تھی, پروگرام میں جاتی تھی, ڈانس وہاں کرتی تھی, لوگوں کے دلوں کو خوش کیا کرتی تھی. میں نے کئی بار اس کو منع کیا کہ تو ڈانس نہ کیا کر, اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, لیکن یہ مانتی نہیں تھی. بس یہی اس کا جرم ہے کہ ایک دن یہ ڈانس کرنے گئی تھی, ناچنے گئی تھی, اور کیا ہوا کہ اسی ناچنے کی حالت میں یہ پروگرام کر رہی تھی, اور اسی ناچنے کی حالت میں بالکل موت نے اس کو دبوچ لیا. روح نکالنے والے فرشتے نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی روح نکل گئی اور یہ وہیں پر مر گئی. بس یہی اس کا جرم ہے کہ یہ ڈانس کرتی تھی, طوائف تھی, اور برہنہ طریقے سے رہا کرتی تھی, اپنے کپڑوں کو عجیب عجیب طریقے سے رکھتی تھی تاکہ لوگوں کا دل خوش ہو. میں اس سے بہت محبت کرتا تھا, میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میری بات اس نے نہیں مانی. میں نے بہت سمجھایا. واقعی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ڈانس کر کے لوگوں کو برہنہ طریقے سے خوش کیا جائے, یہ کتنا بڑا جرم ہے. پہلے تو کچھ محدود لوگ ہی دیکھا کرتے تھے, 100 200 300 400 500 لوگ ہی دیکھ رہے ہیں اس کو جو سامنے ڈانس کر رہی ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کا جب دور چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر برہنہ کپڑے پہن کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں, سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں. جس جسم کو تمہیں چھپانا چاہیے آج تم پوری دنیا کے سامنے اس کو لائے ہوئے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے تمہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے. کس طریقے سے اپنی قبر میں جاؤ گی, کس طریقے سے اللہ کو منہ دکھاؤ گی. کیا قبر کے عذاب کو بھول گئی, کیا قبر کے عذاب کو بھول گئی کہ کس طریقے سے سخت عذاب ہوتا ہے, اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. آج آپ دیکھیں ہماری قوم میں کتنی بچیاں سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتے ہیں, گھر والے بھی نہیں منع کر رہے, گھر والے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے, کس طریقے سے تم نے ویڈیو بنائی ہے, یہ تو بہت زیادہ وائرل ہوگی. بہت سے ایسے شوہر میں نے دیکھے جن کی بیویاں ویڈیو بناتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں, اور ڈانس کر کے وہ دنیا کو دکھا رہی ہیں, پوری دنیا دیکھے گی, تعریف کرے گی, لائک اور شیئر ملیں گے. اس طریقے کی ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں ایسے ہی لے کے نہیں جائے گی. ایک عورت جب اس کی پکڑ ہوگی نا میدان محشر میں, تو اپنے باپ کو بلائے گی اور کہے گی اگر میرے باپ نے مجھے روکا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. شوہروں کو بھی بڑا خوشی ہوتی ہے اپنی بیویوں کا ڈانس یا کسی طریقے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے, بڑی خوشی ہوتی ہے, تعریف کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہی عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. جب اس کی پکڑ ہوگی نا سخت طریقے سے, تو یہ بلائے گی اپنے باپ کو اور کہے گی اگر میرے باپ نے مجھے روکا ہوتا, میرے باپ نے مجھے ٹوکا ہوتا, مجھے منع کیا ہوتا, تو آج یہ نوبت نہیں آتی. نہیں بناتی میں ویڈیو, نہیں کرتی میں ڈانس, نہیں دکھاتی دنیا کو اپنا جسم. اگر یہ ساری باتیں ہوئی تو اس میں میرا باپ ذمہ دار ہے, کیونکہ اس نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. اگر وہ منع کرتا تو میں مان جاتی. پھر بلائے گی اپنے بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اگر اس نے ہی منع کیا ہوتا تو میں مان جاتی. بلائے گی اپنے شوہر کو کہ یہ میرا شوہر, اس نے تو میری بڑی تعریفیں کی تھی, بڑی زیادہ تعریف کرتا تھا کہ دنیا تجھے دیکھے گی تو تعریف کرے گی. میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے منع نہیں کیا. اگر یہ میرا شوہر مجھے منع کرتا یہ نوبت نہیں آتی, اور کبھی بھی میں اس طریقے کے کام نہیں کرتی, کبھی بھی ڈانس نہیں کرتی, کبھی بھی اپنے برہنہ کپڑوں کو پہن کر سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آتی, کبھی بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی, کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی.
پھر بلائے گی اپنے بیٹے کو کہ اگر میرے بیٹے نے ہی مجھے منع کیا ہوتا تو میں مان جاتی کہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، یہ کسی نے مجھے نہیں منع کیا، جب میں یہ کام کیا کرتی تو سارے لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے، اگر کوئی بھی منع کر دیتا تو میں مان جاتی کہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، تو ان سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایک عورت ان 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت ہی اچھا اور پیارا سا یہ واقعہ تھا، جس میں کہ مولانا تحسین جیلانی صاحب نے واقعہ سنایا ہے، اور واقعہ بہت ہی پیارا تھا اور اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو۔ روزانہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کل ایک اور نیا بیان یا واقعہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ بیل آئیکن کو دبائے رکھیے، آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے بیان سننے دیکھنے کے لیے، واقعہ دیکھنے کے لیے۔ کل 7 بجے اپلوڈ کروں گا واقعہ، بہت ہی پیارا سا یہ بھی واقعہ تھا ایک طوائف عورت کا، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اور آپ لوگ مجھے تھوڑا سپورٹ کیجئے، ویڈیو کو پلے کریے، جتنی بھی میرے آئی ڈی میں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں دیکھیے گا، تھوڑا سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ اب کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ کل پھر ملتے ہیں اسی ٹائم، آخر 8 بجے ویڈیو کل اپلوڈ کروں گا۔ آپ لوگ میرے یوٹیوب پر جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔